بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو دین دنیا کی عزتوں عظمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ کریم اسلام کے مطابق زندگیاں اور ایمان پر موت کا پروانہ نصیب فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک ایسی نوجوان لڑکی اور ایک ایسے جوان کا واقعہ، ایک قصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پڑھ کر سن کر حیرت آئے گی کہ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی آباد ہیں، اور میں یوں سمجھتا ہوں کہ دنیا آباد ہی ایسے لوگوں کی وجہ سے ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ اتنی خوبصورت تھی کہ جو بیان سے بھی باہر ہے۔ اللہ نے آپ کو اتنا حسن عطا کر رکھا تھا، مگر جوانی کے شب و روز، دن اور راتیں ان کی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتی تھی۔ آپ کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھی۔ اس زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح چمکتے دمکتے دیکھا تو وہ آپ کو کوئی غیر مری مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت بی بی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے گھر جا پہنچا، اور وہ جب آپ کے دروازے پر پہنچا، دستک دی، یہ بغیر وہ گھر کا دروازے کے اندر سے ہوتا ہوا اندر چلا گیا۔ جب نوجوان وہاں پہنچا تو اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے اس نے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا، تو یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہ تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے چڑھا گیا۔ سیڑھیوں پر چڑھ کر جب اوپر گیا تو حضرت رابعہ بصریہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھیں، پروردگار کے بارگاہ میں جھکی ہوئی تھیں۔ ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز و نیاز ہے، اور رابعہ تیرے سامنے کھڑی ہے۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثناء میں حضرت رابعہ بصریہ نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی، شل ہو گئی۔ تو رابعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ تو حضرت رابعہ بصری نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون، میری زبان مجھے واپس دے دیں، میں تیرے مرتبے سے واقف نہ تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کی خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت بی بی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے فرمایا،
نوجوان تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی، میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان ہے، معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ، تو صدق دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان جو ہے وہ کھل جائے، اللہ تجھ پہ کرم کر دے، معافی مانگ۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا، وہ رو رہا تھا، نہ معلوم کہ کب تک وہ روتا رہا، اور جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ ہا سال تک ایک مجذوب گرمی، جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھیں۔ بصرہ کے معصوم بچے سہم کر ماؤں کے سینوں میں دبک جاتے تھے کہ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہ چلا اور وہ مجذوب کون تھا۔ وہ یہی مذکورہ جوان تھا جو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ اور یہ تھی اسلام کی ایک عظیم عورت اور اسلام کا ایک عظیم جوان کہ جنہوں نے اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اس قدر جوڑا کہ مالک کریم نے انہیں دنیا سے بے نیاز کر دیا۔ اور انہی بزرگوں کے متعلق میں نے ایک واقعہ پڑھا، وہ یہ تھا کہ وہی مجذوب ایک بازار سے گزر رہے تھے، برسات کا موسم تھا، پاؤں میں بڑے بڑے جوتے تھے، تو ایک چوبارے پہ ایک لڑکی جوان اور ایک لڑکا بیٹھے تھے۔ بزرگوں کے پاؤں سے اچھل کر کیچڑ اس کپڑے کے نوجوان اور لڑکی کے کپڑوں پہ گرا اور نوجوان نیچے اترا، اس نے بابا جی کو، اس مجذوب کو ایک تھپڑ جڑ دیا، تو بزرگ روتے روتے آگے بڑھ گئے اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، کبھی تو دودھ جلیبیاں جاڑے کے موسم میں کھلا دیتا ہے تو کبھی تھپڑ کھلا دیتا ہے۔ ایسا کہنے کی دیر تھی کہ وہ جوان جس نے اپنی معشوقہ کی خاطر اس بابا جی کو، اس مجذوب کو تھپڑ مارا، اس کی معشوقہ وہاں چوبارے سے گری، گردن کا منکا جو ہے وہ ٹوٹا اور وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو گویا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط جوڑیے، اللہ تمہیں کبھی بھی اکیلا تنہا نہیں چھوڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔